بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ وہ نام ہے جو عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ عرب کی ایک بے حد مالدار عورت تھیں۔ ان کی مالداری جتنا مشہور تھی اس سے زیادہ ان کی شرافت مشہور تھی۔ ان کے بارے میں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار، دور کی سوچ رکھنے والی، طاقتور اور شریف خاتون تھیں۔ وہ اس وقت قریش میں سب سے افضل خاندان والی، سب سے زیادہ شرافت اور مالدار تھیں۔ ان کی قوم کا ہر آدمی ان سے شادی کی تمنا رکھتا تھا۔ مکہ کے لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاک باز ہونا۔ یوں تو حضرت خدیجہ نے 2 نکاح کیے تھے۔ پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح عتیق بن عابد سے کیا، اور کچھ سالوں کے بعد عتیق بن عابد کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ نے آئندہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کاروباری ساتھی سے کاروباری معاملات تھے۔ جب نبی پاک کے کاروباری ساتھی ان سے پیسے طلب کرنے گئے تو بہن نے پوچھا کہ آپ کے ساتھی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے چلنے کو کہا تھا، مگر انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب پیغمبر اسلام کی امانت داری اور شرم و حیا کے بارے میں سنا تو حضور سے بڑی متاثر ہوئیں۔ وہ بھی چاہتی تھیں کہ کوئی ان کے کاروبار کے لیے نیک اور امانت دار آدمی ملے جس پر وہ بھروسہ کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے چن لیا اور کہلا بھیجا کہ آپ کی امانت اور ایمانداری کے لیے میں آپ کو اوروں کے مقابلے دگنا محنتانہ دوں گی، اور آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام شام دیش کی طرف تجارت کے لیے بھیج دیا۔ جب حضور پاک تجارت سے واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ اپنے مکان سے آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضور کے اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی امانت، دیانت داری، شرافت اور دریا دلی کے بارے میں حضرت خدیجہ نے سن ہی رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سمجھ گئیں کہ نبی پاک کوئی معمولی شخص نہیں ہیں، اور ان کے دل میں آپ سے نکاح کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور پھر سب کی رضامندی سے یہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضور کی عمر 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ 25 برس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیات رہیں۔ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں حضور پاک نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ نبی پاک پر قربان کر دیا، دین اسلام پر قربان کر دیا۔ ایک واقعہ ہے نبوت سے پہلے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی مکہ سے پہاڑوں میں، وادیوں میں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا وہاں ایک قبیلہ ٹھہرا ہوا ہے، اور اس قبیلے کے لوگ بڑی تنگ دستی میں ہیں، حالات خراب ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، بڑے غمگین اور مایوس تھے، کیونکہ آپ غنی تو تھے نہیں، سارا مال و دولت حضرت خدیجہ کا ہی تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو مایوس دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی پاک کو کچھ نام بتائے کہ یہ لوگ قریش کے بڑے لوگ ہیں، انہیں بلا کر لائیے۔ اور جب آپ واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگا دیا کہ نبی پاک بیٹھے تو ڈھیر میں چھپ گئے۔ حضرت خدیجہ نے قریش کے نامور لوگوں سے کہا کہ آپ گواہ رہنا، میں نے اپنا یہ سارا مال نبی پاک کو دیا، اب یہ جو چاہیں اس کا کریں۔ اسلام کے شروعاتی دور میں جب کہ ہر طرف مخالفت کا دور تھا،
تب اس مشکل وقت میں یہی حضور کی ساتھی بن کر سکون دل کا سبب بنی اور اس خطرناک وقت میں تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جنت کی عورتوں میں آپ سب سے افضل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے پیغمبر اسلام، یہ جو خدیجہ برتن میں آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب یہ پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا گھر بنا ہے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔